لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام معزز سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، اشاد ہوں گے، آباد ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے۔ لیکچرار اردو اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کی تیاری کرنے والے طلبہ و طالبات کے لیے تیاری کے سلسلے کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ استفادہ کرتے ہوں گے۔ اچھا، آپ میں سے کئی طلبہ و طالبات نے یوٹیوب ویڈیوز کے کمنٹس میں بھی اور ای میل کے ذریعے بھی مجھ تک اپنی اس خواہش کو پہنچایا کہ سر جو 2014 میں جو پیپر ہوا ہے اور 2021 میں جو پیپر ہوا اسے براہ کرم حل کر کے بھیجیں۔ ویسے تو یہ پیپر مختلف واٹس ایپ کے گروپس میں جہاں پر آپ ہوں گے تو مختلف لوگ بھیج رہے ہیں اور کافی پرانے بھی ہیں، عام بھی ہیں، سب کے پاس ہیں، ٹھیک، نیٹ پر موجود ہیں اور حل شدہ یوٹیوب پر کئی اور ویڈیوز موجود ہیں جن میں لوگوں نے حل کیے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بھی طالب علموں نے بھیجے ہیں۔ تو چلیں جی، آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 2021 میں جو پرچہ ہوا تھا اس میں جو سوالات تھے وہ آپ کے لیے حل شدہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے کام آئیں گے۔ اگر آپ کے کام آئیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ مہلکہ چندہ بائی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو مختلف آپشنز تھے، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپشنز نہ دیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور جو درست جواب ہو اس تک ہی ہم پہنچیں۔ تو جی، ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ شاعرہ تھیں، ٹھیک ہے، شاعری ان کی وجہ شہرت ہے، تو جو آپشن تھا وہ شاعرہ کا تھا، تو درست جواب ہے شاعرہ۔ خامہ بغوش، خامہ بگوش کس ادیب کا قلمی نام ہے؟ مشفق خواجہ کا قلمی نام خامہ بغوش ہے۔ اچھا، خامہ بغوش کس کا ادیب کا قلمی نام ہے؟ مشفق خواجہ کا، ٹھیک ہے جی۔ مجلہ قومی زبان کس ادارے کے تحت شائع ہوتا ہے؟ مجلہ قومی زبان کس ادارے کے تحت شائع ہوتا ہے؟ انجمن ترقی اردو، انجمن ترقی اردو کے زیر انتظام یہ مجلہ شائع ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایسی نظم جس میں محبوب سے اس کی بے وفائیوں اور ظلم و ستم کا تذکرہ کیا جائے اصطلاح میں کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی نظم کو واسوخت کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے دو تلفظ ملتے ہیں، واسوخت بھی ملتا ہے اور واسوخت بھی ملتا ہے۔ اہل علم سے ہم نے دونوں سنا ہے، تو آپ کو جو مناسب معلوم ہو آپ وہ کہیں، میں واسوخت کہتا ہوں۔ اردو کی پہلی ادبی نثر کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کی پہلی ادبی نثر، اچھا، باغ و بہار بھی آپشن تھا، سبرس بھی آپشن تھا۔ بعض لوگوں نے باغ و بہار کے اسلوب کی وجہ سے، اس کی مقبولیت کی وجہ سے باغ و بہار کو منتخب کیا تھا، لیکن سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اردو کی پہلی ادبی نثر، پہلی یعنی زمانی حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، تو اردو کی پہلی ادبی نثر جو ہے وہ ملا وجہی کی سبرس ہے، جو 1635 میں شائع ہوئی۔ فرہنگ آصفیہ کے مؤلف کا نام پوچھا گیا کہ ان کا نام کیا ہے؟ فرہنگ آصفیہ کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ تو جو ان کا نام ہے سید احمد دہلوی۔ خیالستان کس شاعر کا نعتیہ مجموعہ ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں سجاد حیدر یلدرم آئے، لیکن سوال کیا جا رہا ہے کہ کس کا نعتیہ مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، افسانوی مجموعہ یا کسی اور مجموعے کے بارے میں نہیں پوچھا، یہ نعتیہ مجموعے کے بارے میں پوچھا ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ درست جواب ہے ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان کا نعتیہ مجموعہ ہے خیالستان۔ شہاب نامہ آپ سب واقف ہیں کہ کس کی آپ بیتی ہے، کس کی یادوں کا مجموعہ ہے، آپ بیتی کس کی ہے؟ تو جی، یہ آپ بیتی ہے قدرت اللہ شہاب کی۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ سوالات جان لیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ اگلے سوال کی طرف جائیں، میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ آپ کمنٹس میں مجھے کمنٹس پڑھنے کو ملتے ہیں کہ سر آپ جو سوالات ہم سے پوچھتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات بھی دے دیں۔ تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ قابل طالب علم ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے رسپانس دیتے ہیں،
اور میں بالخصوص ایسے کمنٹس کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو پوری ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو میں سے جو حاصل مقصد ہو، جو سوالات میں نے پوچھے ہیں ان کے جوابات دیں، تاکہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی یقینی طور پر جو نہیں دیتے جوابات، کوئی وجہ رہی ہوگی، نہیں دیتے ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے آپ کمنٹس پڑھا کیجئے تمام، اگر ان سوالوں کے جوابات انہوں نے دیے ہیں تو پھر میں جواب نہیں دوں گا، آپ کے کمنٹ کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ آپ باقی کمنٹس پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ان سوالات کے جوابات انہوں نے نہیں دیے، تو جس کے انہوں نے نہیں دیے وہ سوال آپ لکھیں تو اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ باقی 1000 کومنٹس آپ کریں گے، لیکن آلریڈی میں وہ چیز اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یا کسی نے کومنٹ میں اس کا جواب دیا ہے اور میں نے درست لکھا ہے تو پھر اس کا جواب میں دوبارہ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کومنٹس پڑھا کیجئے، ویڈیو کو غور سے سنا کیجئے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غالب نے یہ کس سے کہا تھا کہ اگر تم شاعری نہ کرو گے تو خود پر ظلم کرو گے؟ اگر تم شاعری نہ کرو گے تو خود پر ظلم کرو گے، یہ کہا تھا مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ کس سے کہا تھا؟ اپنے چہیتے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے جی؟ تو مولانا الطاف حسین حالی سے کہا تھا، جنہوں نے انہیں حیوان ظریف کہا، تو ان سے یہ کہا تھا۔ اچھا، آگ کا دریا کس کی تخلیق ہے؟ آگ کا دریا کس کی تخلیق ہے؟ قرۃ العین حیدر کی تخلیق ہے، یا یہ پوچھا گیا تھا کہ آگ کا دریا جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ناول ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں دونوں جوابات آپ کو آپ کے سامنے ہیں۔ پنجاب بک ڈپو کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ تو جی یہ قائم کیا گیا تھا، مختلف شہروں کے نام اس میں موجود تھے پیپر میں، تو درست جواب جو ہے وہ ہے لاہور، ٹھیک ہے؟ خدا کی بستی کس ادبی صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ خدا کی بستی کس ادبی صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ تو آپ کے علم میں ہے، جن کے علم میں نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ناول ہے، اور یہ کس کا ناول ہے؟ یہ ناول ہے شوکت صدیقی کا، آدم جی ایوارڈ یافتہ ناول ہے۔ اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لشکر۔ کپاس کا پھول کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کپاس کا پھول کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے میرا پسندیدہ افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی کا افسانوی مجموعہ ہے کپاس کا پھول، اور اسی نام سے انہوں نے افسانہ بھی لکھا۔ جلدی جلدی چلتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ کتاب اردو سندھی کے لسانی روابط کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب کس نے لکھی؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے شریف الدین اصلاحی۔ امراؤ جان ادا کا خالق کون ہے؟ امراؤ جان ادا کا خالق کون ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا امراؤ جان ادا کا خالق ہے۔ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہیں؟ اردو کی پہلی اولیت کے حوالے سے جو سوالات آتے ہیں یقیناً آپ توجہ دیتے ہوں گے ایسے سوالات کی طرف، تو یہ سوال ہے کہ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار، پہلا مرد ناول نگار تو آپ کو معلوم ہے ڈپٹی نذیر احمد میرات العروس 1869، لیکن اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہے؟ تو جی وہ رشیدۃ النساء ہیں۔ رشیدۃ النساء نے اردو کا پہلا ناول لکھا، وہ ناول جو کسی خاتون کی طرف سے پہلا ناول لکھا گیا، ورنہ اس سے پہلے میرات العروس آ چکا تھا۔ دنیا میرے آگے، دنیا میرے آگے کس کا سفر نامہ ہے؟ دنیا میرے آگے کس کا سفر نامہ ہے؟ تو جی یہ سفر نامہ ہے جمیل الدین عالی کا۔ جمیل الدین عالی کا سفر نامہ ہے دنیا میرے آگے۔ جدید غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ اس طرح کے سوالات بڑے کنفیوز کرتے ہیں اور پریشان کن ہوتے ہیں، کیونکہ مختلف معروضی کتب میں آپ کو مختلف جوابات ملتے ہیں، اور ان سوالات کا حل ڈھونڈنا اور حتمی حل ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس حوالے سے بس آدمی اپنے مطالعے کی بنیاد پر ہی کام کر سکتا ہے جس رائے سے متفق ہو، کیونکہ تواریخ میں اس طرح کی سوالات یا اس طرح کے القابات بہت کم ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پھر بھی جدید غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے؟
حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے، حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے جدید غزل کا امام۔ اچھا، ایک شعر دیا گیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو شعر ہے یہ مشہور عالم شعر ہے، اور کس کا ہے؟ یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ کامریڈ اور ہمدرد کا نام ذہن میں آتا ہوگا تو بالکل وہی محمد علی جوہر صاحب، جو اپنی انگریزی کی وجہ سے بڑے مشہور تھے، ٹھیک ہے، تو اور تحریک آزادی کے حوالے سے بھی۔ بہرحال تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شعر ان کا ہے۔ اچھا، شاعری یاد کرنے کا جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مختلف شعر آ جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ اگر کوئی غزل آپ نے یاد کر رکھی ہے تو اتفاق سے اس میں سے کوئی شعر آ جائے تو پھر تو وہ سوال آپ حل کر دیں گے۔ بہرحال اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اردو کی مختصر تاریخ کس کی تحریر ہے، یعنی کس کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کے جو آپشنس موجود تھے وہ تو موجود تھے، اب یہاں پر ایک درستی ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ درست جواب جو اس سوال کا تھا وہ تھا ڈاکٹر انور سدید، لیکن اس کتاب کا جو پورا نام ہے وہ پورا نام ہے اردو ادب کی مختصر تاریخ، جبکہ انہوں نے دیا تھا کہ اردو کی مختصر تاریخ، ٹھیک ہے جی، تو شاید بعد میں درست بھی کی گئی تھی۔ بہرحال نام نہیں بدلتے، تو اگر آپ کسی بھی نام کو کسی بھی جواب کو منتخب کر رہے ہیں، ٹک لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے درست قرار دے رہے ہیں تو غور کریں، کیونکہ ذرا سی مثال کے طور پر یہ تاریخ ہے اردو ادب کی مختصر تاریخ، تو اب اسے ملتا جلتا نام اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر، ٹھیک ہے۔ اب ایک لفظ کے اضافے سے یا ایک لفظ کی کمی سے کتاب بدل گئی، تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ وہ ہے نا میر کا شعر کہ کیا میر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، تو بڑا نازک کام ہے۔ آپ ادب کی تاریخ جو ہے وہ مذاق نہیں ہے، تو اس پر بس مطالعہ آدمی کا کام کر جاتا ہے۔ اچھا، سفر نامہ انگلستان کس کی تصنیف ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا جسے شاید درست کیا گیا SBSC کی طرف سے، کمیشن کی طرف سے، اور حقیقتاً اس کتاب کا نام تھا مسافران لندن، مسافران لندن، ٹھیک ہے جی، تو سر سید احمد خان کا یہ سفر نامہ ہے۔ اچھا، مختلف اب آپ لوگ پریشان کیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کتاب دیکھی ہوتی ہے نیٹ پر PDF میں یا آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، تو وہ اس پہ تو بھائی سفر نامہ انگلستان لکھا ہوا ہے اور ہے بھی انگلستان کا سفر نامہ، لیکن دیکھنا یہ ضروری ہے کہ سر سید کی زندگی میں انہوں نے جو کتاب چھپوائی تھی یا وہ جو کتاب انہوں نے شائع کروائی تھی، جو لائے تھے، تب انہوں نے کیا نام رکھا تھا اس کتاب کا۔ اب کسی رائٹر کے مرنے کے بعد وہ کتاب مختلف ادارے، مختلف ناشر بغیر رائٹس خریدے بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں اپنے ادارے کی طرف سے چھاپ دیتے ہیں، تو کسی نے اردو کے مختصر تاریخ کے نام سے چھاپ دی ہوگی، کسی نے سفر نامہ انگلستان کے نام سے یہ سفر نامہ چھاپ دیا ہوگا، تو آپ بھی غلط نہیں ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے کہ ہاں بھائی یہ تو یہ ہے، لیکن ڈھونڈا کیجئے۔ اصل ریختہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر اوریجنل ایڈیشنز موجود ہوتے ہیں، جو پہلا ایڈیشن کہاں سے آیا تھا وہ ایڈیشن تلاش کیجئے کہ اس کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نقش فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ نقش فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے نقش فریادی۔ اچھا جی، اگلے سوال کی طرف۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو جی ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اس موضوع پر یوٹیوب پر مختلف لوگوں نے سال 2 سال ہو گئے تقریباً، لوگوں نے ویڈیوز بنا دی تھیں اور موجود بھی ہیں، اور پرانی ویڈیوز بھی موجود ہیں اس پر، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ تک جو چیز پہنچے وہ پہلے سے کہیں پر موجود نہ ہو، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور نئی بات ہو آپ کے لیے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے، چونکہ یہ آلریڈی موجود تھی تو میں نہیں بنا رہا تھا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ نے بار بار کہا اور پیپرز بھیجے کہ سر یہ پیپر حل کر دیں برائے مہربانی، ٹھیک ہے، تو آپ کی پرزور فرمائش پر یہ کرنا پڑا مجھے۔ تو چلیں جی، اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے،
اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اردو کی پہلی نسوانی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ خود نوشت یا آپ بیتی، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ہی صنف کے دو نام ہیں، اور انگلش میں اسے کہا جاتا ہے آٹو بایوگرافی۔ تو اردو کی پہلی نسوانی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ بیتی کہانی۔ بیتی کہانی جو ہے وہ پہلی نسوانی خود نوشت ہے جو کسی خاتون نے لکھی۔ مثنوی طوطی نامہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مثنوی طوطی نامہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ غواصی کی تخلیق ہے۔ شاعر کا نام ہے غواصی۔ اچھا، شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ تو جی شاعر انقلاب کہا جاتا ہے جوش ملی آبادی کو۔ شاعر انقلاب کہا جاتا ہے جوش ملی آبادی کو۔ ایک اور شعر جو پرچے میں دیا گیا کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ مختوم محی الدین کا شعر ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس نقاد کی تصنیف ہے؟ تو جی یہ ڈاکٹر مسعود حسین خان، مسعود حسین خان کی تصنیف ہے۔ میر تقی میر کے کتنے نشتر مشہور ہیں؟ 72۔ تیز ہوا اور تنہا پھول، تیز ہوا اور تنہا پھول کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تیز ہوا اور تنہا پھول کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو جی یہ منیر نیازی کا مجموعہ کلام ہے۔ بابائے اردو کا انتقال کس سن میں ہوا؟ بابائے اردو کون؟ مولوی عبدالحق۔ بابائے اردو کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 1961 میں ان کا انتقال ہوا۔ واردات کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ واردات ایک اور کتاب بھی ہے، لیکن یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو واردات افسانوں کا مجموعہ ہے منشی پریم چند۔ منشی پریم چند جو اردو کے پہلے باقاعدہ افسانہ نگار ہیں، ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے واردات۔ سندھ میں اردو شاعری، سندھ میں اردو شاعری کا مصنف کون ہے؟ سندھ میں اردو شاعری کا مصنف کون ہے؟ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھی ادب کے بڑے ماہر اور اعلیٰ پائے کے عالم تھے، اور کئی کتابوں کے مصنف تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اردو کے حوالے سے انہوں نے کام کیا اور بڑا کام کیا سندھ میں اردو شاعری، انہوں نے کتاب لکھی، تو یہ ان کی کتاب ہے۔ اردو کی نظری تنقید کا بانی کون ہے؟ اردو کی نظری تنقید کا بانی کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ مولوی چراغ علی کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ مولوی چراغ علی کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ تو جی یہ وابستہ تھے علی گڑھ تحریک سے۔ ناول اداس نسلیں کا موضوع کیا ہے؟ ناول اداس نسلیں کا موضوع کیا ہے؟ تو اس ناول کا موضوع ہے تحریک پاکستان۔ اگر آپ نام پر غور آپ نے کیا ہوگا جب آپ یہ پرچہ کر رہے ہوں گے 2021 میں، تو آپ نے ضرور، اور اگر اس ناول کو پڑھا ہوگا پھر تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، ناول پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں سے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، آپ کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے۔ نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے کہ پھر آپ کو پریشان ہو جاتے ہیں، اچھا یہ ناول تو میں نے پڑھا ہی نہیں، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو ناول پڑھا کریں، کتابیں پڑھا کریں۔ مینار پاکستان کس کا مضمون ہے؟ مینار پاکستان، اگلا سوال یہ تھا کہ مینار پاکستان کس کا مضمون ہے؟ تو یہ مختار مسعود کا مضمون ہے۔ آواز دوست یاد آ رہا ہے؟ مختار مسعود، تو ان کا یہ جو مضمون ہے مینار پاکستان، یہ ان سے منسوب ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کو الفاروق لکھنے سے کس نے منع کیا تھا؟ مولانا شبلی نعمانی کو الفاروق لکھنے سے کس نے منع کیا تھا؟ سر سید احمد خان نے منع کیا تھا۔ افسانہ شب خون کس کا تخلیق کردہ ہے؟ یہ افسانہ ہے بڑے اچھے افسانہ نگار جناب اشفاق احمد کا۔ اشفاق احمد کا افسانہ ہے۔ امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو چونکہ آپ کی مکمل آپ کی فرمائش پر بنائی گئی ہے،
تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور تمام سوالات جو 2021 میں آئے اپنی بصیرت کے مطابق میں نے ان کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں۔ مزید آپ اپنی تحقیق بھی خود کیجئے اور خود بھی دیکھیے، میرے مطابق یہ جوابات درست ہیں۔ مزید آپ بھی اہل علم ہیں، آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کیجئے، کوئی بھی تو کسی بھی دنیا کے کسی بھی بندے کو، کسی بھی شخص کو کی بات کو حرف آخر نہ سمجھا کیجئے، اپنی تحقیق ضرور کیا کیجئے، چاہے آپ شاگرد ہیں، چاہے آپ طالب علم ہیں۔ احترام کے دائرے میں رہ کر اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ تمام کو کامیاب کرے، شاد رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔